جب مؤذن چھیڑتا ہے سلسلہ تکبیر کا، جب مؤذن چھیڑتا ہے سلسلہ تکبیر کا، تیر جاتا ہے فضاؤں میں لہو شبیر کا۔ دین کی بنیاد جو اپنے سروں پر رکھ گئی، سیکھ لو اس آل پیغمبر سے ڈھب تعمیر کا۔ اس سے پوچھو مر کے ہو جاتے ہیں زندہ کس طرح، اس سے پوچھو مر کے ہو جاتے ہیں زندہ کس طرح۔ گھونٹ ڈالا جس کی شہرگ نے گلا شمشیر کا، گرتے گرتے بھی سنبھالا دے گیا اسلام کو، گرتے گرتے بھی سہارا دے گیا اسلام کو۔ آخری ہچکی سے کام اس نے لیا شبیر کا۔ صبر کی ضربیں لگا کر زید کے فرزند نے توڑ ڈالا ہلکا ہلکا ظلم کی زنجیر کا۔ اے میرے قرآن پڑھنے والوں اس کو بھی پڑھو، ایک صحیفہ یہ بھی ہے قرآن کی تفسیر کا۔ حمد و صلات کے بعد آج کا یہ خوبصورت اجتماع جو 10 محرم الحرام کو اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے، حضرت علامہ مولانا بالفضل اولانا شیخ سیالوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ گاہے بگاہے ایسے پروگرام تشکیل دیتے رہتے ہیں۔ ابھی میں نے مفتی صاحب سے، مجھے نہیں پتا تھا، مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ ماشاءاللہ 10 روزہ پروگرام مسلسل ہی چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس عمل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب نے بھی جس آیت کا انتخاب قرآن مقدس کے جس حصہ کا انتخاب کیا، اسی حصہ کے فیوز و برکات کو سمیٹتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کائنات کے آقا سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین، لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا، کتاب اللہ و اہل بیتی، ایک میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسرے اہل بیت اطہار چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ مسلمانوں کا قانونی مرکز قرآن مقدس ہے، حصی مرکز بیت اللہ شریف ہے، تشریعی مرکز کائنات کی آقا آمنہ کے لال ہیں، اور تشریحی مرکز کائنات کی آقا نے جسے قرار دیا وہ اہل بیت اطہار ہے۔ اگر تشریح لینی ہے تو یاد رکھنا کہ اہل بیت کی خدمت میں حاضر ہو جانا، ان کا مقام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ ارشاد فرماتے ہیں، کل سبب ونسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی ونسبی، جب قیامت کا دن ہوگا، ان الشمس تدنو یوم القیامہ حتی ینتہی العرق الی نصف الاذن، جب قیامت کا دن ہوگا، سورج قریب ہوگا،
اس وقت بندے اپنے ہی پسینوں میں اتنے ڈوب چکے ہوں گے کہ ان کے پسینے آدھے کانوں تک پہنچ چکے ہوں گے، اس قدر شدت کا عالم ہوگا۔ مگر یاد رکھیے کہ اس موقع پر بھی جب یہ موقع ہوگا سبب ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے، رشتے ناتے جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میرا رشتہ ہے، میری محبت کا رشتہ ہے، میرے پیار کا رشتہ ہے اور میری چاہتوں کا رشتہ ہے، آج اگر کسی نے اپنے دل کے اندر یہ دیپ جلا لیا ہے تو یاد رکھنا کہ یہ قیامت کے دن میرا رشتہ بھی کام دے گا، میرے اہل بیت کا رشتہ بھی کام دے گا۔ اب یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا بیٹھنا، میں ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ وہ تو اہل بیت اطہار ہیں، ان کا تو مقام ہی کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کیا مقام؟ کبھی سوچا؟ وہ تو اہل بیت کا مقام ہے، جب سے ہمارا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہو گیا تو یاد رکھنا کہ ہمارا مقام بھی زمین سے اٹھ کر آسمانوں تک چلا گیا۔ کائنات کے آقا، میں ذرا شان بیان کرنا چاہتا ہوں، اپنی بھی شان بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری شان کیا ہے، اور میں اپنی شان آپ نہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو مدینے کی گلیوں سے آمنہ کے لال عطا فرما رہے ہیں۔ اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اللہم انی احبہما، اے میرے اللہ میں حسن اور حسین سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، مولا تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما۔ اگلا جملہ سنیے جو آپ کے اور میرے لیے میرے آقا کے زبان فیض ترجمان سے ان مقدس ہونٹوں کو چوم کر ظاہر ہوا۔ فرمایا میرے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ فَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، جو بندہ ان سے پیار کرتا ہے مولا تو ان سے بھی پیار فرما۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جانا ہوگا کہ یہ اللہ کے پیاروں کی مجلس ہے، اللہ کے محبوبوں کی مجلس ہے، اللہ جل جلالہ جن سے پیار فرماتا ہے یہ ان کی مجلس ہے۔ اور یہ ان کی مجلس کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اور میرے آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں جو ان سے پیار کرتا ہے تو بھی ان سے پیار فرما۔ اہل بیت اطہار، یہ محبت بھرے نسخے کائنات کے آقا حضور علیہ السلام، آپ نے اہل بیت اطہار کے ساتھ جو وابستگی کا اظہار فرمایا، یاد رکھیے کہ جب کائنات کے آقا نے نجران کے پادریوں کو اسلام کا پیغام سنایا اور سر منبر، سر راہ، مرغزاروں میں، گوساروں میں اسلام کا پیغام سنایا، نجران کے پادریوں نے انکار کیا، ہم نہیں مانتے۔ اب طریقہ کیا؟ ہر بندے کی اپنی فورس ہوتی ہے، ہر بندہ اپنے فن کا اظہار کرتا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ مانو، وہ کہتے نہیں مانتے۔ کائنات کے آقا خاموش، اور یاد رکھیے جب کائنات کا آقا خاموش ہوتا تھا تو میرا رب بولتا تھا۔ خاموشی کے ساتھ نگاہوں کو اٹھا کے دیکھا تو اللہ نے فرمایا یہ تو خاموش ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، محبوب تو خاموش ہے۔ اب رب گویا ہوتا ہے کہ محبوب تیرے رخ تاباں، تیرا رخ تاباں، تیری زلف عنبرین، تیرا انداز
وہ جو یہ تو زلفوں کو جھٹک کر آسمان کو تک رہا ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. محبوب ہر کوئی میری رضا کی چاہت رکھتا ہے. میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں اب جیسے تو چاہتا ہے میں تیری چاہت کے مطابق قبلے کو تبدیل کر رہا ہوں. حضور خاموش ہوتے رب بولا کر. اور اللہ جل جلالہ اب یہاں پر غور کریں. اہل بیت اطہار ان کا مقام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی فورس کو تیار کیا. اللہ جل جلالہ نے فرمایا محبوب قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. نجران کے پادریوں نے جب پیغام اسلام کو نہ مانا اب حل کیا ہے؟ تم مانتے کیسے ہو؟ آمنہ کے لال خاموش تھے. اللہ نے فرمایا کہ محبوب اعلان کرو اعلان کرو ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ. ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. ہم اپنی ذاتوں کو لے کر آتے ہیں تم اپنی ذاتوں کو لے کر آؤ. وہ نجران کے بڑے بڑے شیوخ سامنے آ گئے. انتظار ہے کہ محمد بھی آ رہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا برتہ حیرت میں گم ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے پاس کیا فورس ہے. کائنات کے آقا شہنشاہ کائنات جب جلوہ افروز ہوئے
پیار بھرے انداز کے ساتھ ہے. اور ان کا انداز، ان اصحاب کا انداز کیا ہے؟ کائنات کے آقا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اہل بیت اطہار کو مقام کیا دیتے ہیں؟ دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب جب تک آپ جلوہ فگن ہیں، آپ کے وجود مسعود کی وجہ سے رب ذوالجلال لوگوں کو اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. بلکہ حضور سے پوچھا گیا، حضور لوگ پہلے زنا کرتے، ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا زانی. لوگ بد کرداری کرتے، آسمانوں سے پتھر برستے، انہیں برباد کر دیا جاتا. لوگ بے حیائی سے کام لیتے، آسمانوں سے بجلی کڑکتی، ان کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا جاتا. حضور لوگ آج بھی تو زانی ہیں، آج بھی تو بد کردار ہیں، آج بھی تو عیار اور مکار ہیں. آج بجلی کیوں نہیں برستی؟ آسمانوں سے پتھر کیوں نہیں آتے؟ انہیں بجلیاں بھسم کیوں نہیں کرتی؟ پھر میں کہتا ہوں آمینہ کے لال خاموش ہیں. جب آمینہ کا لال خاموش ہوتا تھا رب بولا کرتا. فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب یہ چور بھی ہیں، ڈکیت بھی ہیں، رہزن بھی ہیں، قذاق بھی ہیں، کوئی شک نہیں گناہ پر گناہ کرنے والے ہیں، کوئی شک نہیں بے غیرتی کے اڈوں کو کھولنے والے ہیں، کوئی شک نہیں بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے ہیں. مگر محبوب یاد رکھ میں انہیں نہیں دیکھتا، میں تیری زلف دوسرا کو دیکھ رہا ہوں، تیرے وضحا کے چہرے کو دیکھتا ہوں، تیرے انداز شربا کو دیکھتا ہوں، تیرے اشاروں اور کنایوں کو دیکھتا ہوں. میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں جب تک تو جلوہ فگن ہے میں انہیں اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں کروں. بات یہاں تک ہے. آگے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ بات صرف وہاں بند نہیں ہو جاتی، بلکہ کائنات کے آقا آپ کے خاندان کا جب تک، غور کرنا، خاندان مصطفیٰ اہل بیت اطہار کا جب تک ایک بھی بشر، ایک بھی خاندان مصطفیٰ کا بشر چشم و چراغ اس دھرتی پر سانس لے رہا ہوگا، اللہ جل جلالہ اس نسبت کی وجہ سے جو نسبت مصطفیٰ ہے، نسبت اہل بیت اطہار ہے، اس ایک بشر کی وجہ سے اللہ جل جلالہ لوگوں کو اجتماعی عذاب میں مبتلا نہ کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تیری نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو چکی. یارو ذرا سوچو، ذرا غور کرو. یہاں پر دیکھتے آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، آنکھیں آپ کی بھی ہیں، میری بھی ہیں، مگر جب نگاہوں کی نسبت مصطفیٰ سے ہوئی تو آمنہ کے لال فرماتا ہے انی ارا ما لا ترون. جو کچھ تم نہیں دیکھ سکتے ہو میں مصطفیٰ دیکھ لیا کرتا. کان ہمارے بھی ہیں اور کان سماعت میرے مصطفیٰ کی بھی تھی، لیکن کائنات کے آقا ارشاد فرماتا ہے انی اسمع ما لا تسمعون. جو کچھ تم نہیں سن سکتے ہو میں مصطفیٰ سن لیا کرتا ہوں. پسینہ ہمیں بھی آتا ہے، پسینہ میرے مصطفیٰ کو بھی آتا ہے، مگر جب مصطفیٰ کو پسینہ آتا ہے نسبت وہ ہے تو وہاں پر ایک ڈبی کے اندر، شیشی کے اندر حضور کے پسینہ پاک کو جمع کیا جا رہا. پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور ھذا عرقک نجعلہ فی طیبنا. حضور یہ آپ کا پسینہ مبارک جب کبھی میری سہیلیاں بیاہ شادی کے موقع پر وہ گلاب کی خوشبو لگائیں، عنبر لگائیں، چنبیلی لگائیں گی تو حضور میں بھی نکال کر پسینہ مصطفیٰ لگا لوں گی. یہ نسبت مصطفیٰ ہے.
یہ نسبت مصطفیٰ ہے. میں آپ بولتے ہیں کیا سے کیا بول جاتے ہیں، مگر یہ نسبت مصطفیٰ ہے. جب کائنات کے آقا بولتے ہیں تو رب بھی فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ. یہ شخص اپنی مرضی سے نہیں بولتا، مرضی ہماری ہوتی ہے، خواہش ہماری ہوتی ہے، زبان اس کی ہوا کرتی ہے، اور اس کی زبان سے جب وہ بولتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے میرا کلام جاری ہوا کرتا ہے. اور میں بڑے پیار سے کہتا ہوں یہ تو میرے حضور میرے آقا کی ذات ہے. اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اور اس سے پہلے بات کرنے سے پہلے ذرا غور کر لیں. ہزاروں ولی، ہزاروں غوث، ہزاروں کتب، ہزاروں ابدال، ہزاروں نقبا، ہزاروں نجبا، ہزاروں رجبی، وہ سارے بھی مل جائیں تو یاد رکھنا کہ خاندان مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حضور کے اہل بیت اطہار کا مقابلہ نہیں کر سکے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے کو دیکھنے والے اہل بیت اطہار کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، کتنے بھی آ جائیں. یاد رکھیے کہ یہ لوگ ان کا مقام جب ولی کا مقام یہ ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں تو تجزیہ کر لیں کہ پھر اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہوگا. اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے دوستوں سے دشمنی پیدا کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہوں. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. بندہ فرضوں کی ادائیگی کرتا ہے تو میرے قریب آ جاتا ہے. ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. اور جب فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کی ادائیگی کرتا ہے تو میرے اور بھی قریب آ جاتا ہے. حتی احبہ. اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ میں رب ہو کر اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. جب میں بندے سے محبت اور پیار کرتا ہوں فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. پھر کان اس کے ہوا کرتے ہیں، سماعت میری ہوا کرتی ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ. آنکھ اس کی ہوا کرتی ہے، بصارت میری ہوا کرتی ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. ہاتھ اس کا ہوا کرتا ہے، پکڑ میری ہوا کرتی ہے. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. قدم اس کا ہوا کرتا ہے، جلالت کا نور میرا ہوا کرتا ہے. اِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. پھر اس کا مقام یہاں تک بڑھ جاتا ہے یہ مجھ سے مانگتا چلا جاتا ہے، میں اس کی جھولی کو بھرتا چلا جاتا ہوں. یہ تو ولی کا مقام ہے. اہل بیت کا مقام تو ان سے بھی اوپر ہوگا، چونکہ ولایت تو انہی کے دروازے سے ملی. مگر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ فرماتا ہے میں تو ہر بات کو مانتا ہوں تو پھر سرزمین مدینہ کو چھوڑا، خانوادہ مصطفیٰ سرزمین مکہ تک پہنچے، 2 محرم الحرام کو مقام نینوا پہنچے، اور پھر یہی وہ مقام دے کر کہا کہ یہی وہ ہمارا ٹھکانہ اور جگہ ہے. یارو یہاں پر وہاں پر پانی نام کی کوئی چیز نہیں. میرے ابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرید صاحب فرمایا کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ولی بات کرے تو وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ بات کرتا ہے میں اس کی جھولی کو بھرتا چلا جاتا ہوں. اگر اس موقع پر ایک مرتبہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ پانی پر بڑے تبصرے کیے جاتے ہیں کہ امام عالی مقام مارے مارے پھر رہے تھے. میرے بابا جی قبلہ فرماتے ہیں کہ یہ پانی کیا ہے، پانی چیز کیا ہے.
وہ پانی جن کے نانا حسنین کریمین کے نانا جب پانی نہیں ہے اپنی مقدس انگلیوں کو خالی برتن کے اندر تھوڑے سے پانی کی موجودگی میں رکھتے ہیں. صحابی فرماتے ہیں انی رأیت الماء ینبوع من بین اصابعہ، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آمنہ کے لال کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے. جس کے گھر کے اندر پانی کا حال یہ ہو، پانی کا حال یہ ہو کہ کائنات کے آقا ارشاد فرمائے انک لمسقن، جا ساری زندگی تو پانی پلائے گا. جہاں صحراؤں کے اندر وہ صحابی رسول اگر پاؤں کے نہیں بلکہ اپنی انگلی کے ناخن کے ایک حصہ کے ساتھ زمین کو کریت کر پانی لانا چاہتے ہیں تو رب ذوالجلال وہیں پر پانی کو پیدا کر دیتا تھا. جس کا حال یہ ہے کہ حوض کوثر اس کا ہو، دریا اس کے نام پر چلتے ہوں، ان کے ناموں پر دریا چلتے ہوں، پانی ان کی انگلیوں سے نکلتا ہو، تو بابا جی قبلہ فرمایا کرتے ایک مرتبہ امام عالی مقام اگر فرما دیتے کہ فرات تیرے پانی کی ضرورت